رب کائنات نے اسلام آباد میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رب نے فرمایا میں نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا، ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، یعنی ہدایت اور دین حق دے کر میں نے اپنا رسول تمہاری طرف بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین حق جو ہے تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ یہ دین ہے ہی غالب آنے کے لیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ ہی شاہد کافی ہے۔ آگے پھر فرمایا وہ جو میں نے رسول بھیجا ہے دین حق اور ہدایت کے ساتھ، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ان کا نام بتا دیا جو رسول میں نے بھیجا آخری، اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کو میں نے بھیجا ہے، والذین معہ، اور اس میرے رسول جس کو میں نے دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس کے جو ساتھی ہیں یعنی جو صحابہ کرام ہیں، صحابی جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں، جو ساتھ رہنے والا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ عام ساتھ رہنے والے کو اردو زبان میں صاحب کہتے ہیں، لیکن صاحب اور چیز ہے، صحابی اور چیز ہے۔ صحابی وہ ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، لیکن صحابی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے زندگی میں، اور صاحب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلاں صاحب فلاں صاحب۔ اور صحابی صحابہ یہ جمع ہے، ہم کہتے ہیں اصحاب، زیادہ لوگ ہوں تو اصحاب لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن وہ لفظ جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں ان کے لیے لفظ اور استعمال ہوا ہے، وہ لفظ ہم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ معہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ ان کی نشانی ہے، وہ کفار پر بہت شدید سخت ہیں، ان کو معاف نہیں کرتے۔ اور فرمایا رحماء بینہم، رحماء یہ رحم کا مبالغے کا صیغہ ہے، بے انتہا رحم کرنے والے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر۔ یہ بات لوگ کہتے ہیں جی دیکھو بعد میں صحابہ آپس میں انہوں نے جنگیں کی ہیں، اور بھائی یہ تاریخی واقعات، ہم قرآن کو مانیں گے تاریخ کو نہیں مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ جو نبی کے صحابہ ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں بے انتہا رحیم ہیں۔ جس کو قرآن کہے بے انتہا رحیم ہے، وہ آپس میں تلواریں کیسے نکال سکتے ہیں؟ اگر کسی حدیث میں بھی اس کا کوئی ذکر کسی کو ملے تو وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، وہ بات ہم نے اس میں نہیں اجڑنا، بس ہم نے یہی یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ صحابہ آپس میں رحیم تھے، وہ ایک دوسرے پر تلواریں چلانے والے نہیں تھے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کا فضل ڈھونڈنے میں رہتے ہیں۔ ہم بس وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، بس ان کا ہمیشہ یہی ان کی سوچ ہوتی ہے، یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کا فضل ہمیں مل جائے۔ سیماہم فی وجوہہم اثر من سجود، اور اثر السجود، ان کے جو صحابہ ہیں ان کے پیشانیوں پر، یعنی وہ اتنے زیادہ رکوع کیوں کرتے تھے، سجدے کیوں کرتے تھے کہ اللہ کا فضل مل جائے، اس کی رضا مل جائے، اور اللہ کا فضل اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ جاتے تھے۔ کیا آج ہم اتنے سجدے کرتے ہیں؟ ہمیں کرنے چاہیے۔ جب صحابہ کرام کرتے تھے، نبی کے صحابی ہیں وہ کرتے تھے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبریاں مل گئی، وہ اتنے سجدے کرتے، ان کے
سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑ گئے. ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی عظمت والے ہیں کہ ان کی رب کائنات نے اس سے پہلے انجیل اور تورات میں مثال بیان فرما دی کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہوں گے. ان کی مثال اللہ نے تورات اور انجیل میں نازل فرمائی. یہ ہے صحابہ کی عظمت. وہ کیا فرمایا؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ. کہ جیسے کسان نا جو زمیندارہ کرتا ہے، کوئی بیج بوتا ہے زمین میں، پھر وہ ایک باریک سی چونچ نکلتی ہے، پہلے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، اس کو کوئی انگلیوں سے مسل بھی سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال یہ صحابہ کی فرمائی، جیسے وہ بیج بیجتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی باریک سی چونچ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. میرے نبی نے بھی اللہ نے فرمایا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ اسلام کا بیج بویا تو صحابہ کرام ایسے ہی کمزور حالت میں تھے، ایک دو چھپتے پھرتے تھے، ان کو سزائیں ملتی تھی اور اسلام لانے کے بعد چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اتنے کمزور تھے. پھر وہ آ کر ایک وقت آیا کہ وہ درخت بن گیا. جب درخت بن جاتا ہے بڑا، پھر اس کو بڑے سے بڑا طوفان بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا وہ مضبوط ہوتا ہے، زمین میں جڑیں مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. تو فرمایا جب وہ درخت بن جاتا ہے پھر اس کو دیکھنے والا یعجب الزراع، دیکھنے والا اس کو خوش ہوتا ہے، دیکھو جو میں نے بیج بویا تھا آج میری فصل تیار ہو گئی ہے، آج جو میں نے درخت کا بیج بویا تھا آج وہ بڑا درخت مضبوط بن گیا ہے، یہ باغ بن گیا ہے. وہ بیج بونے والا بڑا خوش ہوتا ہے. اسی طرح اپنے صحابہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خوش ہوئے ہیں. یہ اللہ نے تورات میں انجیل میں مثال دی. اور لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اور پھر اس فصل پر، ان صحابہ پر جو غضبناک ہوتے ہیں، جن کو چیز یہ پسند نہیں ہے، ان کو رب نے کفار فرمایا. یہ کافروں کی صفت ہے. اللہ کے نبی سے صحابہ سے جو بغض رکھتے ہیں، دل میں حسد رکھتے ہیں، وہ اللہ کے قرآن نے بتا دیا وہ کفار ہیں. یہ کفار کی صفت ہے. میرے نبی کے صحابہ سے دل میں بغض رکھنا یہ کفار کی، غیظ و غضب میں آنا یہ کفار کی صفت ہے. ایمان والوں کی صفت ہے، وہ اللہ کے نبی کی فضل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یہ قرآن نے بتا دیا. لیکن اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ ایسے سمجھ لیں وہ جو کلمہ کو جنت میں جائے گا، اس کی سمجھ لیں کس نمبر آج 6 چل رہی ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں. اگر پڑھتا کلمہ ہے، صحابہ سے بغض رکھتا ہے، یہ کلمہ اس کو کوئی کام نہیں آئے گا. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کی محبت دل میں ہوگی تو پھر یہ کلمہ اس کو کام آئے گا. اور صحابہ کی محبت کے ساتھ ساتھ محبت تو صحابہ سے کرے لیکن عمل صالح نہ کرے، پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ الفاظ استعمال فرمائے، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا. میرا وعدہ جو ہے نا جنت دینے کا، رضا کا، فضل کا، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد وہ عمل الصالحات، جو عمل صالح کریں. اور عمل صالح وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیے جائیں. جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے ان کے لیے اللہ نے فرمایا منہم مغفرۃ، اور میں ان کی مغفرت کر دوں گا، ان کو معاف کر دوں گا، ان کو ان کی غلطیاں، کوتاہیاں سب معاف کر دوں گا. اوپر ذکر کرنے کے بعد جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے اور میرے نبی کے صحابہ سے محبت کی، ان لوگوں کی میں خطائیں معاف کر دوں گا. وہ اجرا عظیما، اور میں ان کو بہت بڑا اجر سے نوازوں گا قیامت کے دن. وہ اجر کیا ہے؟ وہ جنت کی صورت میں ان کو اجر ملے گا. تو بھائیو، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے جو قرآن نے بتائی. اس کے بعد انشاءاللہ میں ابھی آگے بتا رہا ہوں صحابہ کرام کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی.
وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی عظمت بیان فرمائی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی عظمت ان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6466 6466 حدیث میں ہے، ان سعید ابن ابی بردہ ان ابی بردہ، یعنی ابو سعید بن ابی بردہ اپنے والد ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابی بردہ اپنے ان ابی ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ان کے والد ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یعنی صحابی سے تابعی، تابعی سے تبع تابعی، یعنی دادے تک بہت پہنچی. پوتا دادے سے روایت کرتا ہے، یہ دادے سے چلی آ رہی ہے روایت، وہاں تک پہنچی. کون سی؟ قال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، مغرب پڑھنے کے بعد ہم لوگ آپس میں بیٹھے اور ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ کیوں نہ ہم آج عشاء کی نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جائیں اور بیٹھ جائیں یہیں پر عشاء تک. یہ دیکھو اتنے اللہ کے فضل، اس کی رضا میں اتنے متلاشی رہتے تھے کہ یا مسجد میں ہی بیٹھے رہے، کیونکہ مسجد میں جتنے وقت بیٹھا رہے گا وہ نماز میں شمار ہوگا. قال فجلسنا، کہ ہم یہ ارادہ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے کہ بس اب عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر ہی جائیں گے. فخرج علینا، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما دلتم ہاہلا، اے میرے صحابہ کیا وجہ ہے تم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر گھروں میں کیوں نہیں گئے، کیوں بیٹھ گئے ہو، کیا وجہ ہے بیٹھنے کی؟ تو صحابہ نے عرض کہا، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلینا معاک المغرب، کہ ہم نے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی. ثم قلنا نجلس حتی نصلی معه العشاء، کہ ہم اس ارادے سے بیٹھ گئے کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھ کر جائیں، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر گھروں میں جائیں، اس لیے اللہ کے رسول ہم یہاں پر بیٹھ گئے. تو آپ نے بتا دیا. قال احسنتم، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بہت اچھا کیا. آپ نے کیا کیا؟ بہت اچھا کیا. اور اصبتم، یعنی تم نے صحیح کیا. دوسرے الفاظ میں یہ صحیح کیا، مطلب یہ اللہ کے رسول فرمائے صحیح اور اچھا کیا. یہ مستحب کے کھانے میں آ جاتا ہے کہ مغرب پڑھ کے اور عشاء کو گھر کو جاؤ، یہ مستحب عمل ہے. قال فرفع رأسه الى السماء، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور کہتے ہیں وَكَانَ كَثِيرٌ مِّمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. یعنی کوئی اگر ایسی بات کہنی ہوتی تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر پھر یہ فرماتے. اور یہاں پر آسمان کی طرف سر اٹھا کر جو فرمایا اس کا بتانے کا یہاں
جو ہے فرما دیا کہ کیوں آسمان کی طرف سر اٹھایا. فقال النجوم آمنہ بالسماء. فرمایا جو آسمان میں ستارے ہیں نا وہ آسمان کی سلامتی اور آسمان کے امن اور سلامتی کی حیثیت ہے، وہ وجہ ہے، سبب ہے. ستاروں کی وجہ سے آسمان جو ہے محفوظ ہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو آسمان محفوظ ہے نا وہ ستاروں کی وجہ سے ہے. جیسے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پہاڑ میکے گاڑ دیے تاکہ یہ ہلے نہ، اسی طرح آسمان کی مضبوطی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستارے بنائے ہوئے ہیں. فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان پر سے، اس کا مطلب ہے ستارے ختم ہوں گے. اور پھر فرمایا اَتَسْتَمَاءَ مَا تُوعَدُ، پھر وہ وعدہ جو ہے اللہ نے کیا کہا کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے بن جائے گا، پھر وہ وعدہ پورا ہوگا. یعنی جب آسمان سے ستارے ختم ہو جائیں گے پھر آسمان باقی نہیں رہے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اسی طرح وَأَنَا عَامَةٌ لِأَصْحَابِي، اور اسی طرح جس طرح ستارے آسمان کی امن اور سلامتی کا سبب ہے، اسی طرح فرمایا میرے صحابہ کے لیے امن اور سلامتی کا میں سبب ہوں. یعنی جب تک میں صحابہ میں موجود ہوں صحابہ کو کوئی قسم کا فتنہ، کوئی شیطانی وسوسہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. فَإِذَا ذَهَبَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں چلا گیا، جیسے آسمان سے ستارے چلے گئے تم میں سے جب میں چلا گیا تو فرمایا انا اتا اصحابی ما یوعدون، یہ جو میں کہتا ہوں نا میرے بعد کیا یہ فتنے ہوں گے تو پھر صحابہ میں وہ فتنے نکلیں گے، آئیں گے، سر اٹھائیں گے. اور ہوا بھی یہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فتنے اٹھے صحابہ کرام کے دور میں، لیکن صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام فتنوں کو کچل کر رکھ دیا، دبا دیا تمام فتنوں کو. اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کی سلامتی کا سبب ہے. جیسے ستارہ آسمان کے لیے امن اور سلامتی کا سبب ہے، ذریعہ ہے، جیسے میں اپنے صحابہ کے لیے سلامتی امن کا ذریعہ ہوں، سبب ہوں. میرے صحابہ میری امت کی سلامتی اور جو ہے بھلائی کا ذریعہ ہے، سبب ہے، امن کا سبب ہے. فَإِذَا ذَهَبَ، اور پھر جب میرے صحابہ بھی چلے گئے تو فرمایا صحابی اتا امتی یوعدون، پھر جو میری امت کے لیے وعدہ کیا جو بتایا گیا ہے یہ فتنے اٹھیں گے، میرے صحابہ کے بعد میری امت میں وہ فتنے اٹھیں گے. معلوم ہوا صحابہ کی ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان فرمائی. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3649 3649 اور صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 6467 6467 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یغزو فئام من الناس، کہ لوگ جنگ کے لیے نکلیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، وہ ان کو جنگ فتح نہیں ہو رہی، اور پھر وہ کیا کہیں گے فیقال لہم فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے آپس میں کہ کوئی ڈھونڈو ایسا شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. جس اللہ کے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے نا، لیکن نہیں دوسرے الفاظ ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6468 میں ہے فیقولون، وہ کہیں گے آپس میں مشورہ کریں گے انظروا، دیکھو، ڈھونڈو ڈھونڈو دیکھو، فتجدون فیکم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ڈھونڈو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہمیں مل جائے، کوئی صحابی نظر آئے نبی کا، اس کو ڈھونڈو. پھر ان کو ایک صحابی مل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی،
پھر فرمایا فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُ بِهِ، پھر اس ایک صحابی کی وجہ سے وہ ان کی جنگ جو ہے وہ فتح ہو جائے گی، اس کی برکت سے وہ فتح یاب ہوئیں گے۔ ایک صحابی کی برکت سے جنگ کرنے والے کو فتح مل جائے گی، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اس لیے ترمذی میں ہے حدیث نمبر 3858، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسن سند سے ان جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی، غور کرے الفاظ پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کو تو کفار نے بھی دیکھا نا، صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، یہاں الفاظ فرما دیے، فرمایا جس مسلم نے مجھے دیکھا، کس نے؟ جس مسلم نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اس سے مس بھی نہیں ہوگی۔ کس نے؟ مسلم نے۔ اور صحابہ کرام کا یہاں معلوم ہوا مسلم تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے سنی نہیں تھے، بریلوی نہیں تھے، دیوبندی نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے، اہل حدیث نہیں تھے۔ یہ حدیث پورا بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے جو صحابہ کرام تھے وہ مسلمین تھے، اور مسلمین جو صحابہ کرام نے مسلمین کو دیکھا ان کو جہنم کی آگ جو ہے مسجد اس کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہوگی، جہنم میں وہ نہیں جائیں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت۔ اور تم صحابہ کرام میں یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث سن لیں، ترمذی میں حدیث نمبر 3862 عن عبداللہ ابن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اور لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بار بار کہا۔ اور فرمایا لا تتخذوہم، فرمایا غرضا من بعدی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنے لگ جانا، میرے صحابہ کا اکرام کرنا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، آپ نے نشانی بتا دی کہ جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی۔ یعنی جو صحابی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو صحابی سے نفرت کرتا ہے، جو صحابی سے جو ہے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغض فرما دیا، ومن بغضہم فبغضہم ابغضہم، جس نے میرے صحابی سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض، یعنی جس نے میرے صحابی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور پھر آگے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابی کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ صحابہ کی عظمت تو دیکھو، صحابہ کی شان تو دیکھو، یہ ہے صحابہ کی عظمت۔ اور پھر فرمایا ومن آذانی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی، مجھے تکلیف پہنچائی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ جس نے صحابی کو اذیت دی، صحابی کو تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ لوں گا، میں خود ہی دیکھ لوں گا، خود ہی نمٹ لوں گا اس سے۔ تو اسی لیے نسائی کی حدیث ہے مشکات میں، نسائی کے حوالے سے 6012 عن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، اور لوگوں میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے میرے صحابہ جو ہیں تمام دنیا کے انسانوں سے افضل ہے، میرے صحابہ تمام دنیا کے انسانوں سے افضل ہیں۔ اس لیے فضیلت آخر میں اللہ تعالی کی آیت سے بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا
फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हद हो गई अजमत की। रब ने ये निशानी बता दी सहाबा की अजमत बयान करके कि जो शख्स तुम में से मेरे सहाबा के, मेरे नबी के सहाबा के ईमान के मिसल ईमान लाएगा ना, वो हिदायत पर है। जिसका ईमान सहाबा जैसा है वो हिदायत पर है। और फरमाया जो सहाबा से मुंह मोड़ेगा, फरमाया वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक। जिसने सहाबा जैसा ईमान अख्तियार न किया, सहाबा के खिलाफ कहता है और मेरा ईमान है, तो अल्लाह फरमाता है इसने मेरे सहाबा की नाफरमानी की और इन्होंने उनसे बुग़्ज़ रखा, उनके ना माना, उन्होंने ऐसे समझ लो कि मेरे साथ ये नाफरमानी की। फसयक्शिकुमुल्लाह, फिर ऐसे लोगों के लिए मैं काफी हूँ। अल्लाह ने डराया, वह समीउल अलीम, मैं सुनता भी हूँ जानता भी हूँ। जो लोग मेरे सहाबा, मेरे नबी के सहाबा के खिलाफ बोलेंगे, मेरे नबी के सहाबा के खिलाफ अमल करेंगे, अल्लाह ने उनको डराया धमकाया। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो मुस्लिमीन थे, देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी वहाबी अहले हदीस नहीं थे। तो भाइयों सहाबा के ईमान जैसा ईमान लाएं, जो सहाबा थे वो आप बनने की कोशिश करें। सहाबा मुस्लिमीन बने थे, आप भी मुस्लिमीन बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सहाबा किराम की अजमत को समझने और सहाबा की अजमत बयान करने, दिल में सहाबा की मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे जो सहाबा किराम के खिलाफ जहर उगलते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उनको सजा तो दे रखी है। अल्लाह ने सहाबा किराम के दुश्मनों को कहने की जरूरत नहीं, बताने की नहीं, दुनिया में ही बहुत उनको सजा दे रखी है। अल्लाह ताला ने अपनी पनाह में रखे। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।